بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم اساتذہ اکرام، بزرگوں، ننھے منھے پیارے سے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا تعارف تو جو یہاں پہ بھائی تھے انہوں نے کروایا کہ میرا تعلق کرکٹ سے ہے، اور میں بھی تم لوگوں کی ایج سے تھا جب میں نے کرکٹ شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کرکٹ کی وجہ سے مجھے لے گئے۔ کرکٹ کھیلی پاکستان سے، پھر کوچنگ میں چلا گیا، اور پھر انگلینڈ میں کوچنگ کی، انگلینڈ ٹیم کا کوچ بنا، نیوزی لینڈ ٹیم کا کوچ بنا، آسٹریلیا کا، ویسٹ انڈیز کا، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا ہیڈ کوچ بنا۔ یہ تعارف میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں تم سے ننھے منھے بچوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لوگ کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، مگر میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں بھی حافظ قرآن بنتا۔ جب میں نے کلاس 5 کمپلیٹ کی، لاہور ایک جگہ ہے قلعہ گجر سنگھ، مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گلی میں، اسٹریٹ نمبر 30 تھی، مکان نمبر 10، گلی نمبر 30 مکان نمبر 10، وہاں میں پیدا ہوں۔ تو مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں میرے والد صاحب نے مجھے ڈال دیا کہ میں قرآن حفظ کروں۔ تقریباً 5-6-7 مہینے میں گیا، اما پارا تقریباً میرا خیال ہے آدھا حفظ کیا۔ پہلے تو اس کے تلفظ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ میں نے قرآن جو ہے وہ جیسے پرانے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کر کے۔ تو پھر جب وہاں گیا انہوں نے میرا تھوڑا سا تلفظ ٹھیک کروایا، قرآن حفظ کے لیے گیا۔ مگر کرکٹ کی وجہ سے میں نے قرآن حفظ چھوڑ دیا۔ کرکٹ کھیلتا رہا، بچہ تھا، والد صاحب کو پتہ تھا کہ اگر یہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے کیا فضائل ہیں۔ مجھے امید ہے ان سب بچوں کو حافظ قرآن کے فضائل کا پتہ ہوگا، اور علماء کرام نے بتایا ہوگا، اور والدین نے بھی ان سے بات کی ہوگی۔ خیر، وقت گزر گیا، دنیا کی دوڑ میں کہیں بہت دور چلا گیا، پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ رہا 25 سال۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھی بیٹا عطا کیا، پھر تبلیغ میں لگ گیا۔ کوئی 27-28 سال گزر گئے، بلکہ زیادہ ہی گزرے۔ تبلیغ میں لگا، پھر احساس ہوا، پھر میں نے سوچا کرکٹر یا حافظ قرآن، یہ میرے ذہن میں آیا کہ کون سا جو افضل ہے اللہ کی نگاہ میں، یا عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں، کرکٹر یا حافظ قرآن۔ تو جس کسی سے پوچھا اس نے کہا یار حافظ قرآن کے تو قریب بھی نہیں آتا کرکٹر۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکل کے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اللہ سے، اور وہ آپ کے سینے میں جائے، اور آپ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر زندگی آئے اور لوگوں کو قرآن سنائیں۔ بہت سارے فضائل ہیں قرآن کے۔ آخرت میں والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ خیر، تبلیغ نے میرے اندر ایک احساس پیدا کیا کہ یار بہت بڑا اپرچونٹی تھا جو کھو دیا میں نے، اور میں کھیل میں لگ گیا، اور کھیل میں بہت دور چلا گیا۔ اور کھیل اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دکھائی، ہر جگہ پہ گئے، مگر وہ جو ایک سکون، چین، اطمینان یا ایک کامیابی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی اندر احساس تک نہیں تھا۔ دوڑ ہی دوڑ لگی ہوئی، مگر سکون، چین، اطمینان ہے ہی نہیں، کامیابی ہے ہی نہیں۔ آپ خود دیکھو، آپ دنیا کے نمبر 1 کرکٹر بن جاؤ،
اور قرآن سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو، خود بتاؤ آپ کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے؟ ہاں، اس میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو اللہ رب العزت نے دین میں رکھی، قرآن کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، اللہ کے حکم، ان کو پورا کرنا ہے۔ کامیابی تو اس طرف ہے، سکون، چین، اطمینان، راحتیں، سب کچھ اس طرف ہے۔ تو تبلیغ میں جاتے رہے، احساس ہوتا رہا کہ یار اپورچونٹی مس کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ پھر سوچا یار اس کو بھی حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس تبلیغ کی محنت کی برکت سے ایک احساس پیدا کیا، تو میرے بیٹے نے انگلینڈ میں قرآن حفظ شروع کیا، الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تو ایک تو یہ تبلیغ والے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت محنت کی، آئے، صحیح فکر جو ہے وہ ٹرانسفر کی، پھر ماحول ملا، ماحول میں گئے، پھر جا کے میں ایک دفعہ، میں اور میرا بیٹا، ہم لوگ پاکستان میں تھے، وہ آیا ہوا تھا ادھر، تو ہم لوگ لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے، تو بھیرا کے قریب نماز پڑھی، وہاں پہ گاڑی رکی، تو کسی نے میرا تعارف کرا دیا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا مسجد کے باہر، تو وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اندر نماز ہو چکی تھی، انہوں نے کہا چلو ادھر نماز کروا لیتے ہیں۔ مسافر لوگ تھے وہ، کچھ باہر سے تھے، فارنرز بھی تھے، میں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی، میرے بیٹے نے بھی پڑھی۔ تو جب وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے پہچان لیا کرکٹ کی وجہ سے، تو انہوں نے میرا تعارف کرایا، تو انہوں نے میرے سے دعا سلام کی، میں نے تعارف کرایا، میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے محمد، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ وہ سب کھڑے ہو گئے، سب نے گلے لگایا اس کو، بیٹا بڑا خوش ہوا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے ابا آج پتہ چلا کرکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حافظ قرآن کی ویلیو زیادہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ان سب نے مجھے گلے لگایا، کسی نے آپ کو گلے نہیں لگایا تھا۔ میں نے کہا یار بچے، حافظ قرآن کی قدر تو پھر وہی کرے گا نا جس کے دل کے اندر قدر ہوگی قرآن کی۔ تو جس کے دل کے اندر کھیل کود کی قدر ہے، وہ کھیل کود والوں کو سراہتے۔ یقین کرو آپ سب لوگوں کو، سب بچوں کو، اساتذہ کرام کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری نظر سے بچائے۔ قرآن جو آپ کے سینے میں ہے، زندگیوں میں بھی ہو، اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے کہ اس قرآن والی زندگی کو لے کے پوری دنیا میں جائیں۔ ساری دنیا کے اندر جو پرابلمیں ہیں، مشکلات ہیں، فتنے ہیں، جس قسم کے بھی حالات ہیں، وہ سارے کے سارے حالات چھٹ جائیں گے اگر پوری دنیا اس قرآن والی زندگی پہ آ جائے۔ اور جب قرآن سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، تو خوشیوں سے بہت دور ہو جائیں گے، سکون سے بہت دور ہو جائیں گے، کامیابی سے بہت دور ہو جائیں گے، پیار محبت سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اور یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جب اس زندگی پہ آ جائیں گے تو زندگی بہت مزیدار ہوگی۔ میں والدین کو، جن کے یہ سب ننھے منھے پیارے سے بچے ہیں، اپنے دل سے ان کو جو ہے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آج کل تو ہر کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ جو والدین جو ہیں وہ تو صرف یہی چاہتے ہیں جی کرکٹر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، کوئی آئی ٹی کی فیلڈ میں جائے، بڑے بڑے آفیسر بنے، فیکٹریاں چلائیں۔ تو ان والدین نے جو یہ ڈیسیجنز لیا، اللہ سے بڑی قوی امید بھی ہے، اور میرا گمان بھی ہے کہ یہ بہت اللہ والے ہیں۔ یہ والدین بہت اللہ والے ہیں جن کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی رغبت تعلق قرآن سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ جو ادارہ ہمارا الکہف ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، ان کے جو فاؤنڈرز ہیں اور جتنے اساتذہ کرام ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ
بہت ہی جزائے خیر دے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو بہت ہی خوش اسلوبی سے اور بہت ہی اچھے انداز سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی کسی قسم کی ہرڈلز یا پرابلمز یا کچھ ایسے چیلنجز آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے مدد فرمائے۔ باقی میرا خیال ہے سب بچے آج تو ابھی جن بچوں نے سال میں ایک بھی چھٹی نہیں کی، تو بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جن کے اندر جو استقامت کنسسٹنسی تھی کہ بچوں کو لے کے آنا، اور پھر بچوں کے ساتھ اساتذہ اکرام کا بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو پورا سال جو ہے وہ لک آفٹر کیا ہے۔ تو اچھی بات ہے، بچوں کو سراہا جا رہا ہے تو پیرنٹس کو بھی سراہیں اور اساتذہ کو بھی سراہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ پورا سال بغیر کسی چھٹی کے جو ہے وہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہماری کرکٹ جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک کوچ ہوں، تو کوچنگ میں یہ کہتے ہیں 3 چیزیں، کوالٹی، کوانٹٹی اور کنٹینیوٹی، یہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوالٹی، کوانٹٹی مقدار، اور کنٹینیوٹی یعنی مستقل تسلسل چلتا رہے۔ تو ظاہر ہے جب تسلسل چلتا ہے تو کوانٹٹی بھی بڑھتی ہے، تو کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی بھی بڑھتی ہے۔ تو اللہ سے کبھی امید ہے جنہوں نے چھٹیاں نہیں کی ہیں، ان کا قرآن سے اور زیادہ رغبت اور تعلق جڑا ہوگا، ان کے سینے میں اور قرآن آیا ہوگا، اور اساتذہ کرام کو بھی اللہ جزائے خیر دے اور پیرنٹس کو بھی۔ تو میرے محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، اساتذہ کرام اور بچوں، جتنا اللہ کا آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ صحیح ڈائریکشن میں ہو، صحیح جگہ پہ ہو۔ انسان زندگی میں بڑی دفعہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، اور وہ اپنی سمتیں چینج کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے، یہ وہ سمت ہے جس کی گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صحیح ڈائریکشن ہے، صحیح سمت میں جا رہے ہو، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو قدموں میں ڈالیں گے، دنیا قدموں میں آئے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ آپ کے معاون ہوں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شوق بڑھاتے چلے جائیں، یہ رغبت کو بڑھاتے چلے جائیں، آپ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو اور پوری دنیا میں اس کی روشنی کو پھیلاؤ۔ میں تقریباً پوری دنیا گھوم چکا ہوں، باہر بہت اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے باہر، روشنی چاہیے، ڈائریکشن چاہیے، سمت چاہیے، زندگی کا مقصد چاہیے۔ اور وہ آپ حضرات جس شعبے کے ساتھ تعلق ہے، یہ الکہف ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے، پڑھ رہے ہیں ادھر ہیں، اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ اللہ سے قوی امید ہے، یہی بچے پوری پاکستان کا اثاثہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا اثاثہ ہے یہ، اور قرآن کے وارث ہو، قرآن والی زندگی کو لے کے جہاں پہ بھی اللہ آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون، چین، اطمینان آئے گا، ایمان آئے گا، دین آئے گا۔ اس فاؤنڈیشن کو بھی پورا اجر ملے گا، فاؤنڈیشن والوں کو جتنے بھی اس کے اندر انوالو ہیں لوگ، پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، ان سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے راستے پر موت تک اس دین کی محنت کرنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب حضرات جو الکہف ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اندر انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، جتنے بھی چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دنیا آخرت سر چیزوں کو بنائے، ان کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان چراغوں سے اور چراغوں کو جلائے۔ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔